شب برات کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ ہاں اتنی بات طے ہے کہ شب برات کوئی عید نہیں ہے۔ اسلام میں صرف دو عید ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ان دو عیدوں کے علاوہ شریعت میں نہ تو دوسری عید رہی ہے، نہ ہوگی قیامت تک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو عیدوں کے بارے میں فرمایا ہے۔ یہ شب برات جو ہے دو عیدوں کی طرح کوئی عید نہیں ہے، ہاں مقدس رات ہے، بابرکت رات ہے، عبادت کرنے کی رات ہے، جاگنے کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے، توبہ اور استغفار کرنے کی رات ہے، اللہ کے سامنے رونے دھونے کی رات ہے، اللہ کو منانے اور راضی کرنے کی رات ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے کہ شب برات بھی کوئی عید ہے، شریعت نے اس کو عید نہیں قرار دیا ہے۔ لہذا جس طرح عید کے لیے کپڑے سلانا، عید کے لیے غسل کرنا، عیدین کے لیے ہے نا بھئی، عید الفطر میں بھی غسل کرو، اچھے کپڑے پہنو، اچھا کھاؤ، خوشی کرو۔ شب برات کے بارے میں شریعت نے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ عید کی طرح اس کے لیے بھی کپڑے سلاؤ یا اس کے لیے بھی کوئی اچھے کھانے کا اہتمام کرو، غسل کرو۔ بہت سارے لوگ تو باضابطہ اس کے لیے اہتمام کے ساتھ نیا کپڑا سلاتے ہیں اور اہتمام کے ساتھ اس رات غسل کرتے ہیں، اہتمام کے ساتھ اچھے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اور پھر جو کچھ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں۔ دو طبقہ ہے ہمارے معاشرے میں، ایک طبقہ وہ ہے جو سرے سے شب برات کے بارے میں انکار کرتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ شب برات سرے سے کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس رات میں جاگنا، اس رات میں عبادت کرنا، اس رات میں ذکر و اذکار کرنا، یہ کوئی چیز نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں دی ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو اپنی طرف سے اس میں حد سے زیادہ اضافہ کر دیتا ہے، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ نماز پڑھو، یہ الفیہ نماز پڑھو، یہ فلاں نماز پڑھو۔ اور شب برات کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا وہ کتابچے بھی تقسیم ہوتے ہیں، ان کتابچوں میں لکھا ہوتا ہے شب برات کی فلاں نماز ہے، اتنی رکعت پڑھی جائے، اور فلاں صورت میں قل هو اللہ پڑھی جائے، فلاں میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی جائے، اس طرح یہ نماز پڑھی جائے۔ اچھی طرح یاد رکھیں شریعت نے اس معاملے میں کوئی ہدایت نہیں دی ہے، یہ اپنی طرف سے لوگوں نے گھڑ لیا ہے۔ تو شب برات آنے والی ہے، گزشتہ سال تو شب برات لاک ڈاؤن کی نظر ہو گیا تھا، مسجدیں بند تھی، لوگ اپنے اپنے گھر میں تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس سال پھر اللہ تعالیٰ شب برات دے رہے ہیں، اور شب برات کے بعد متصلاً رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور صحیح معنوں میں رمضان المبارک سے وہی بندہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے جو پہلے سے اس کی تیاری کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، امام الاتقیاء ہیں، لیکن آپ 2 مہینہ پہلے سے اس کا اہتمام فرما رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اے اللہ رجب میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، رمضان ہمیں نصیب فرما، رمضان تک ہمیں پہنچا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کو پانے کے لیے اور عمر میں اضافے کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ ہماری عمر اتنی بڑھا دیجئے کہ ہماری زندگی میں ایک اور رمضان کا مہینہ مل جائے۔ 2 مہینہ پہلے سے اہتمام ہو رہا ہے نا، تو جو آدمی پہلے سے اہتمام کرے گا رمضان المبارک کی رحمتوں کو، برکتوں کو صحیح معنوں میں وہ حاصل کر سکے گا۔ جس کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہے، رمضان آیا، چاند نظر آ گیا، اچھا چاند نظر آ گیا، اور پھر اس کے بعد تراویح شروع ہو جاتی ہے، تراویح پڑھی نہیں پڑھی، جس طرح رمضان گزر گیا۔
پہلے سے اہتمام. آپ دیکھیں شریعت نے فرض نمازوں کے آگے اور پیچھے سنتوں کو رکھا ہے، نوافل کو رکھا ہے. جمعہ ہے پہلے بھی سنت ہے بعد میں بھی سنت ہے. ظہر کی نماز ہے پہلے بھی سنت ہے بعد میں بھی سنت ہے. عصر کی نماز ہے اس میں بھی سنت غیر مؤکدہ ہے. مغرب کی نماز ہے اس کے بعد بھی سنت مؤکدہ ہے. عشاء میں بھی پہلے سنت ہے بعد میں بھی سنت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ فرض نمازوں سے پہلے سنتوں کا اہتمام کرتا ہے اس کی فرض نماز میں جو نورانیت ہوگی، جو نور ہوگا، جو خشوع اور خضوع ہوگا اس بندے کی نماز میں نہیں ہوگا جو بھاگا بھاگا آتا ہے اور جماعت میں شامل ہو جاتا ہے. نماز پڑھ لیا پھر چلتا رہا، اس نے سمجھ لیا کہ ہم نے فرض ادا کر لیا ہے. نہیں، سنتوں کو آگے پیچھے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی پہلے سے آتا ہے سنتوں کو ادا کرتا ہے اس کی فرض نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، خضوع ہوتا ہے، اس کی نمازوں میں روح ہوتی ہے، نور ہوتا ہے. ظاہر ہے ہماری نمازیں ایسی نہیں ہے، سنتیں پڑھنے والے کم ہیں اور پھر کچھ لوگ ہیں جو بھاگ بھاگ کے آتے ہیں اور فرض ادا کر کے بھاگ بھاگ کے چلتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو جو آدمی سنتوں کا اہتمام کرے گا فرض کے خشوع خضوع کو وہ پائے گا. ایسی جو شعبان سے اہتمام کرے گا، جو رجب سے اہتمام کرے گا، رمضان المبارک صحیح معنوں میں اس کے برکات کو وہ حاصل کر سکے گا. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے برکات ہمیں نصیب فرمائے، شعبان المعظم کے برکات ہمیں نصیب فرمائے. اور یہ مہینہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ تو ہے ہی مقدس ہے، محترم ہے، اللہ کا مہینہ ہے. لیکن شعبان کا مہینہ بھی کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ، کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. نسبت بڑی چیز ہے نا. ایک عام آدمی ہوتا ہے نسبت اس کی لگ جاتی ہے کسی بڑے سے تو بڑا بن جاتا ہے. ایک عام کپڑا ہے، کوئی اہتمام کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن وہی کپڑا قرآن کریم کا جزء دان بن جاتا ہے، اس کی اہمیت فضیلت ہو جاتی ہے. دنیا میں بہت ساری زمین ہے، کوئی اہتمام کوئی اہمیت فضیلت نہیں ہے، لیکن زمین کا وہ حصہ جو اللہ کے نام پر مختص ہو جاتا ہے، مسجد بن جاتی ہے، اس کا اہتمام ہوتا ہے نا. قرآن کریم کے اوراق ہیں، دنیا کے بہت سارے اوراق ہیں، کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن جس پر قرآن کریم کی آیتیں لکھ دی جائے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. تو ایسی دوستوں اور بزرگوں، یہ شعبان کا مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے. اس مہینے کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے. جیسے مکہ المکرمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی جگہ ہے، مدینہ منورہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن و مدفن رہا ہے. نسبت ہے، فضیلت حاصل ہے. لہذا یہ شعبان کا مہینہ بھی بڑی اہمیت والا، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے. اور اسی لیے صحابہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں جتنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے، رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنی کثرت سے آپ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے. بعض اوقات تو پورے شعبان کے مہینے میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے، ورنہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے آپ روزہ رکھا کرتے تھے. اور رمضان تو خیر پورا مہینہ ہے ہی فرض روزے کے لیے، لیکن شعبان کے مہینے میں کثرت سے آپ روزہ رکھا کرتے تھے. صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کثرت سے روزہ رکھتے ہیں شعبان کے مہینے میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا چونکہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کے مہینے میں شب برات میں مرنے والوں کی اجل لکھی جاتی ہے. اس شب برات سے آئندہ شب برات تک کون پیدا ہونے والا ہے، کون مرنے والا ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، کہاں طوفان آنے والا ہے، کہاں زلزلہ آنے والا ہے، کہاں سونامی آنے والی ہے، کہاں کون سا حادثہ پیش آنے والا ہے، یہ سارے معاملات طے کر دیے جاتے ہیں.
تو میں اس حال میں روزہ رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ اجل لکھ رہے ہیں نا، تو میں جب روزے سے رہوں اللہ اجل لکھتے ہیں، تو روزے کی حالت میں اللہ کی نظر پڑتی ہے تو معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، یہ شب برات جو آ رہی ہے کس طرح گزارنا چاہیے؟ شب برات کے بارے میں ایک بات تو ذہن میں رکھیں، کوئی عید نہیں ہے، یہ نیا کپڑا سلانا نہیں ہے، اس کے لیے غسل کرنا نہیں ہے، اس کے لیے یہ کوئی عید ہے ہی نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے ہم نے بنایا ہے۔ ہاں شب برات ہے، 3 کام علماء نے لکھا ہے شب برات کے لیے 3 کام کرے۔ ایک بات وہ حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی شب جب آئے، یعنی شب برات 15ویں شعبان کی رات جب آئے تو اس رات میں تم عبادت کرو، قوموا لیلہا، اس رات میں قیام کرو، عبادت کرو، شب بیداری کرو، قرآن پڑھو، ذکر و اذکار کرو، تہجد پڑھو، صلاۃ التسبیح پڑھو، اللہ سے دعائیں مانگو، قیام کرو اس رات میں۔ اور دوسرا دن آئے تو اس دن میں جو ہے روزہ رکھو، یعنی 15 شعبان کا روزہ یہ مسنون روزہ ہے، کوئی فرض روزہ نہیں ہے، کوئی واجب روزہ نہیں ہے، یہ مسنون اعمال ہے جو بتایا گیا۔ اللہ زندگی دے رہے ہیں، پتہ نہیں آئندہ سال کسے شب برات ملنے والی ہے نہیں ملنے والی ہے۔ اس سال بھی ابھی 2 دن باقی ہے، پتہ نہیں شب برات تک ہم میں سے کون زندہ رہے گا نہیں رہے گا، اللہ کو معلوم ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اعمال کے 3 دن ہیں، اصل میں عمل کرنے کے لیے کتنے دن ہیں؟ 3 دن ہیں۔ ایک دن وہ جو گزر گیا، ایک دن جو آج موجود ہے، اور ایک دن وہ جو آنے والا ہے۔ فرمایا جو گزر گیا وہ تو گزر گیا، ظاہر ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ بھئی کل کا دن تھا، گزر گیا، 1000 بار آپ سوچو وہ دن تو ملنے والا نہیں ہے نا، عمل کرنے کے لیے تو نہیں ملے گا۔ کل کا دن ہے، امید کا دن ہے، ہو سکتا ہے کل کا دن ہم کو ملے نہ ملے، ہو سکتا ہے کل آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے، موت آ جائے، ممکن ہے۔ تو کل کا دن عمل کا ہے مگر امید کا دن ہے، ہو سکتا ہے ملے ملے نہ ملے۔ آج کا دن فرمایا جو آج کا دن ہمیں حاصل ہے یہ اصل میں عمل کا دن ہے، عبادت کا دن ہے، اور ابھی کا وقت جو ہمیں حاصل ہے اس کے علاوہ کون سا وقت ملنے والا ہے کوئی ضمانت کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ ابھی اسی لمحے میں آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ اللہ نے جو زندگی دی ہے اس زندگی کے بارے میں جو گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، ان سے توبہ استغفار کرے اور آئندہ صحیح کرنے کا عزم کرے۔ علماء نے لکھا یہی حال شعبان کا ہے کہ رجب کا مہینہ گزر چکا ہوتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے، شعبان کا مہینہ موجود ہے ہمارے سامنے، عمل کا مہینہ ہے یہ، لہذا ہم کو اس میں عمل کرنا چاہیے۔ شب برات کا جو یہ دن، یہ رات جو آنے والی ہے، اس رات میں صحیح طور پر عبادت، اور وہ جو روایت ہے آج کے حالات میں ویسے بھی یہ شب برات میں جو ہر سال ہی ہوتا ہے، پہلے پٹاخے اڑائے جاتے تھے، چھوٹے بچے ہیں نوجوان پٹاخے اڑاتے تھے، کچھ نوجوان ہیں جو اپنی موٹر سائیکل لے کے سڑکوں پہ نکل جاتے تھے، ہوٹلوں میں شور شرابہ، کھانا پینا، ہنگامہ۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ رات جاگنے کی ہے، چاہے جیسے بھی جاگ لو، بہرحال یہ کام کیا کرتے تھے۔ گزشتہ سال تو لاک ڈاؤن تھا جو آپ نے دیکھا، اور کتنے ہمارے صف اول میں نماز پڑھنے والے مخلص لوگ، نماز پڑھنے والے، جمعہ میں آنے والے احباب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ آیا اور بہرحال اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم ابھی زندہ ہیں، ابھی موت کا مرحلہ ہمارے سامنے آنے والا ہے، کب آئے گا نہ ہم کو پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ نے جو وقت ہمیں دیا ہے اس وقت کا صحیح استعمال کر کے ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
کہ ایک رات میری باری تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول جب گھر میں داخل ہوتے تھے بڑی آہستگی سے دروازہ کھولتے تھے تاکہ گھر میں رہنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ بھئی اتنے زور سے آپ آ گئے کہ آدمی کی نیند میں خلل آ جائے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے پریشان ہو جائیں گھر والے۔ ہم تو اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو شیر کی طرح داخل ہوتے ہیں نا، یہ پتہ نہیں درندے کی طرح داخل ہوتے ہیں، غصے کا چہرہ لے کر ہنگامے کے ساتھ زور و شور کے ساتھ دروازہ کھلنے میں دیر ہو تو زور زور سے کھٹکھٹانا، یہی کرتے ہیں نا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول جب گھر تشریف لاتے اتنی آہستگی سے سلام کرتے کہ گھر میں رہنے والا آدمی اگر جاگ رہا ہے سن لے، جواب دے دے، اگر سو رہا ہے تو اس کے نیند میں خلل نہ پڑنے پائے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائے کرتے تھے۔ اب ہمارے نوجوان یہ شب برات میں قبرستان جانا بھی ایک عمل ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے، مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پوری زندگی میں ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب برات میں قبرستان جانا ثابت ہے۔ اسی روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت جو بھی میں بیان کرنے والا ہوں اس میں ہے پوری زندگی میں ایک بار، لہذا لکھا ہے کوئی آدمی پوری زندگی میں ایک بار بھی اگر قبرستان چلا گیا تو اللہ کے رسول کی سنت پر عمل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، کوئی جانا چاہتے ہیں جائے، قبرستان جانا منع نہیں ہے، بلکہ ہر ہفتہ جانا چاہیے، ہر مہینہ جانا چاہیے، ہر دن کوئی جانا چاہے تو جانا چاہیے۔ قبرستان جانے سے انسان نصیحت پکڑتا ہے، نصیحت لینا چاہے تو دوستوں کی ٹولی کے ساتھ چلے گئے، اپنے دوستوں کو جمع کر لیا، شور شرابہ ہنگامہ کرتے ہوئے عبرت نہیں، اکیلے میں جاؤ، سوچو اور غور و فکر کرو کہ اس قبرستان میں کیسے کیسے لوگ ہیں جو سو رہے ہیں، اکڑنے والے بھی، تکبر کرنے والے بھی، بڑے بڑے مال و دولت والے بھی، بڑے بڑے عہدہ اور منصب رکھنے والے بھی، اور بہت ہی حسن و جمال رکھنے والیاں بھی، کیسے کیسے لوگ مٹی کے اندر دبے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے اتنے سارے لوگ چلے گئے تو ہم کو نہیں جانا ہے کیا؟ بھئی ہم کو بھی تو جانا ہے قبر کے اندر، لہذا قبرستان جانا چاہیے۔ کس لیے جانا چاہیے؟ عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ اور دنوں میں جانا چھوڑ دیا، ہفتے جمعہ کو جانا چھوڑ دیا، مہینے یا سالوں میں جانا چھوڑ دیا، اور جنازے میں بھی جاتے ہیں تو قبرستان میں مٹی دینے کے لیے نہیں جاتے، تھوڑے لوگ جاتے ہیں، باقی لوگ باہر بیٹھے مسجد میں بیٹھے گپ شپ کرتے رہتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں جو قبرستان گئے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ تشریف لائے گھر اور تشریف لا کر تھوڑی دیر آرام فرمایا، پھر آہستگی سے اٹھے، آپ نے اپنے کپڑوں کو جسم پہ ڈالا اور خاموشی کے ساتھ ہمارے حجرے سے نکل گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ہمارے دل میں خیال آیا کہ شاید اللہ کے رسول کسی اور ازواج مطہرات کے پاس تو نہیں چلے گئے ہیں، دل میں یہ خیال آیا۔ میں بھی اٹھی اور ازواج مطہرات کے حجروں میں دیکھا، نہیں پایا، پھر تلاشتے ہوئے جنت البقیع وہیں پہ ہے، دیکھا تو اللہ کے رسول ہیں، بقیع والوں کے لیے اور وہاں کے مومن مومنات کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے ہیں۔ لہذا میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول کس کام میں لگے ہیں اور ہمارے دل میں کیا خیال آ رہا ہے۔ میں تیز قدموں سے لوٹ کے گھر آئی، پھر اللہ کے رسول بھی پیچھے ہی آئے، میری سانس پھول رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے، تمہاری یہ سانس کیوں پھول رہی ہے؟ تو میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، جھوٹ بولنے کا تو سوال نہیں، بہانہ بنانے کا تو سوال نہیں، سچائی بیان کر دیا۔ یا رسول اللہ آپ اٹھ کے چلے گئے، میرے دل میں خیال آیا شاید آپ کسی اور ازواج مطہرات کے پاس جا رہے ہیں، لہذا میں اس تلاش میں نکلی تھی، آپ کو دیکھا بقیع غرقد میں آپ بقیع والوں کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ خیال آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جانتی ہو آج کی رات کتنی اہم ترین رات ہے؟ میرے پاس جبریل امی آئے تھے اور آ کر بتایا کہ آج کی رات میں یعنی شب برات میں اللہ تبارک و تعالی اتنے انسانوں کی اتنے مومن مومنات کی مغفرت کرتا ہے
جتنے قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے جسم پر بال ہیں۔ عرب میں اس زمانے میں قبیلے بنو کلب جو تھا نا، وہ بکریاں پالتے تھے، وہ بھیڑ پالا کرتے تھے وہ۔ تو سب سے بڑا ریور جو ہے قبیلے بنو کلب کے پاس تھا، سینکڑوں ہزاروں بکریاں ہیں، اور ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہیں آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبریل امین نے آ کے بتایا کہ شب برات میں اللہ اتنے انسانوں کی مغفرت کرتا ہے جتنا قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے جسم پر بال ہے، اس سے بھی زیادہ۔ اللہ اکبر، ایسی مغفرت کی رات ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قبرستان گئے تھے، جنت البقیع گئے تھے، اپنے دوستوں کے ٹولیوں کو لے کر گئے تھے۔ ابو بکر تم بھی آ جاؤ ساتھ چلیں گے، عمر تم بھی آ جاؤ ساتھ چلیں گے، عثمان علی تم بھی آ جاؤ ساتھ چلیں گے، صہیب فلاں تم بھی آ جاؤ چلیں گے۔ کیا اللہ کے رسول نے؟ نہیں نا، کسی کو نہیں بلایا۔ آپ کو بھی اگر سنت پر عمل کرنا ہے اور سنت کے مطابق قبرستان جانا ہے، خاموشی کے ساتھ تنہائی میں جائیے، اور جا کر بقیع والوں کے لیے اور اپنے قبرستان والوں کے لیے، مرحومین کے لیے، عامت المسلمین کے لیے دعا کریں، آ جائیں۔ ہمارے ہاں تو تماشا ہوتا ہے، ٹولیاں نوجوانوں کی ہوتی ہیں، گاڑیوں پہ سوار ہو کے شور شرابہ کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، آپ قبرستان جا رہے ہیں، جائیں۔ اللہ کے رسول جس طرح گئے ہیں خاموشی کے ساتھ، آپ کی وجہ سے کس کو تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان اس رات میں جا کے ویلنگ کرتے ہیں اور کرتب بازی کرتے ہیں، ان کا نقصان بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے، اور پولیس بھی پکڑتی ہے۔ اور اس سال تو خاص طور سے پولیس کی طرف سے سرکولر جاری کر دیا گیا ہے، امیر شریعت نے بھی ہدایت جاری کیا ہے کہ بھائی یہ جو شب برات آ رہی ہے نا، ڈسٹینس کے بارے میں، فاصلے کے بارے میں نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ یہ فاصلہ، سماجی فاصلہ ابھی ختم نہیں کیا گیا ہے۔ پولیس کی طرف سے پھر دوبارہ یہ سرکولر آیا ہوا ہے، اور امیر شریعت نے کل ہی اپنی طرف سے ہدایت نامہ جاری کیا ہے کہ بھائی ڈسٹینس کو باقی رکھو، اس لیے کہ کرونا وائرس بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کوئی افواہ نہیں ہے، یہ سچائی ہے۔ کل کی بات ہے، کل پورے کرناٹک میں 2,500 کورونا کے مریض پائے گئے ہیں، اس میں سے صرف بنگلور میں 1,500 1,500 کورونا کے مریض جو ہیں۔ پورے ہندوستان میں یہ کورونا کا مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ احتیاط لازم ہے ہمارے لیے، ماسک ہم لگائیں، اس سے ہمارا فائدہ ہے، دوسروں کا بھی فائدہ ہے، ڈسٹینس ہم باقی رکھیں۔ لہذا حکومت نے کہا کہ شب برات میں مسجد کے باہر پنڈال لگا کر وہ واعظ و تقریر ہوتی ہے بہت سارے محلوں میں، اور چائے پانی کا انتظام ہوتا ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، واعظ و بیان سن رہے ہیں۔ امیر شریعت نے بھی کہا کہ اللہ کے لیے یہ کام نہ کریں۔ امیر شریعت کے نہ مانیں گے تو پولیس کا سرکولر ہے، وہ آ کر ڈنڈے برسائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ امیر شریعت نے کہا بھئی اس بات کا خیال رکھیں، یہ مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے، مسجد میں بھی آئیں تو آپ فاصلے کے ساتھ، بلا وجہ مسجد میں آ کے بھیڑ بھاڑ لگا لینا، بلا وجہ آ کر کے بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے تو چل رہا ہے، عملی کرنا ہے نا۔ ہر سال بیان سنتے ہیں آپ، میں خود آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس رات میں کیا کرنا ہے، پھر اسی رات میں بیٹھ کے واعظ و نصیحت سننا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو امیر شریعت نے ایک بات تو یہ کہی کہ بھئی اس رات میں عبادت کریں، آپ نماز پڑھیں مسجد میں، اور نماز کے بعد خاموشی کے ساتھ اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اور نفل میں اصل یہ ہے کہ تنہائی میں، جتنی تنہائی میں خلوت میں عبادت کریں گے اتنا ثواب بڑھے گا۔ کوئی کہے کہ نہیں گھر میں نیند آ جاتی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ سنت کے مطابق 2 رکعت پڑھنا غیر سنت 200 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ بھئی اطمینان سنت کے مطابق گھر میں پڑھو نا، آپ اپنے بیوی بچوں کو جگاؤ، ان کو بھی ذکر و اذکار میں لگاؤ، اللہ سے دعائیں مانگو، ان سے بھی منگواؤ، یہ کام گھر میں کرو نا آپ۔ قبرستان جانا ہے، جاؤ خاموشی کے ساتھ، رسول اللہ کی سنت کے مطابق جاؤ، تنہا جاؤ، اور جا کر کے وہاں دعائیں مغفرت کر کے خاموشی کے ساتھ آ جاؤ۔ یہ جمگھٹا کر لے کر جا کر کے
قبرستان میں جانا، وہاں جا کے قبر کے اوپر موم بتی جلانا، اگر بتی جلانا، پھول ڈالنا، اور قبرستان کے باہر وہ چائے کا اسٹال لگانا، میلہ لگانا، حکومت کی طرف سے بھی پابندی ہی، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت تو پہلے سے کہہ رہی خاموشی کے ساتھ کرو، اور یہ شب برات ہے، رات میں عبادت کرو نا، عبادت کی رات ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ صحیح عبادت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، فرض ہم بھی نہیں کہتے ہیں، لیکن بہرحال اکابرین خیر القرون کا زمانہ صحابہ نے کیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تابعین نے کیا ہے، تبع تابعین نے کیا ہے، علماء نے کیا ہے، محدثین مفسرین نے کیا ہے، اولیاء اتقیاء اصفیاء نے کیا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ اس رات میں جاگنا غلط ہے، صحیح نہیں ہے، جاگنا چاہیے، سنت کے مطابق جاگنا چاہیے، گوشہ تنہائی میں جاگنا چاہیے، اور یہ اجتماعی عبادت کی رات نہیں ہے۔ چلو بیان ہو جائے اور کچھ چائے وائے کا انتظام ہو جائے، ایسی یہ رات بہت ساری جگہوں پہ حلوہ کھانے کے لیے، حلوہ ضروری سمجھتے ہیں بعض علاقوں میں۔ شب برات میں اگر حلوہ نہ بنا تو گویا شب برات ہی نہیں ہے۔ ارے کہاں سے بنا لیا ہے؟ رسول اللہ نے حلوہ بنایا تھا؟ قرآن میں کہیں اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کہا ہے، صحابہ نے کہا ہے، تابعین تبع تابعین نے کہا ہے، کس نے بتا دیا؟ کہاں سے یہ لا لیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو آپ نے حلوہ کھایا تھا۔ کیا بات ہے! دندان مبارک شہید ہوئے تھے جنگ احد میں، اور جنگ احد جو لڑی گئی ہے شعبان کے مہینے میں نہیں، رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں لڑی گئی ہے۔ جنگ احد کا واقعہ جو پیش آیا ہے رمضان کے بعد کا جو مہینہ شوال المکرم کا ہے، اس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، وہاں دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ شب برات کے موقع پر شہید نہیں ہوا تھا کہ اللہ کے رسول نے حلوہ کھایا تھا۔ اور سیدھی بات یہ ہے کہ اس رات میں اگر آپ زیادہ کھائیں گے نا، اچھا کھانا ہوتا ہے آدمی ذرا زیادہ کھاتا ہے، آپ زیادہ کھائیں گے نیند آئے گی، سو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں حلوہ کھانے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے، بریانی کھانے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے، اچھا کھانے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے۔ ہاں، عاشورہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس دن اگر کوئی کھاتا ہے کھلاتا ہے، اچھا کھاؤ کھلاؤ، فضیلت کسی درجے میں ہے، لیکن شب برات کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ تو جاگنے کی رات ہے بھائی، زیادہ کھاؤ گے اچھا کھانا ہوگا، زیادہ کھا لیتا ہے آدمی پھر آرام سے آپ سو جاؤ گے، کم کھاؤ گے تو نیند بہرحال نہیں آئے گی، عبادت زیادہ۔ تو یہ رات ملی ہے سنت کے مطابق، ہم کو عبادت کرنا چاہیے، اور یہ طے کرنا چاہیے ہمارے کسی عمل سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ تو امیر شریعت نے یہ فرمایا، اور حکومت کی طرف سے بھی یہ پابندی کہ بھئی یہ سماجی فاصلہ برقرار رکھیں، اس رات میں بھی برقرار رکھیں، اور کسی بھیڑ بھاڑ پہ یا کسی اور مجمع لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد دوستوں اور بزرگوں، وہ رات آتی ہے، بہت سارے لوگ رات بھر جگتے ہیں اور جگنے کے بعد فجر کے وقت سو جاتے ہیں، کچھ کھا لیا سو گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ پوری رات آپ سو جاؤ، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لو، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لو، انشاءاللہ پوری رات عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اس کے مقابلے میں پوری رات تم جاگتے رہے، فجر پڑھے بغیر سو گئے، پوری رات کی عبادت اکارت بیکار، کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے نا؟ تو بھائی جتنا جاگ سکتے ہو جاگیے، سنت کے مطابق اپنے گھروں میں جاگیے، اور پھر اس کے بعد دوسرا دن آئے۔ تو ایک روایت ہے، اگرچہ ضعیف روایت ہے، لیکن عمل کے باب میں ضعیف روایت کی بھی اجازت ہے کہ آدمی روزہ رکھنا چاہیے، اس رات میں عبادت کرو، قوموا لیلہا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا شب برات آئے تو عبادت کرو۔ کون سی عبادت؟ کوئی عبادت متعین نہیں ہے، آپ جو عبادت چاہیں کریں۔ اور پھر اس کے بعد جب دوسرا دن آئے تو اس دن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے۔ اس سے ہٹ کے وقت اب ختم ہو رہا ہے، وقت نہیں ہے کہ شب برات کے موقع پر جو بے شمار لوگوں کو اللہ مغفرت دیتے ہیں، خود اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت لینے والا کہ ہم مغفرت دیں، بے شمار لوگ مغفرت دیے جاتے ہیں، لیکن چند بد نصیب ایسے ہیں کہ اس مبارک رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ کتنا بڑا بد نصیب انسان ہوگا، ہے نا بھائی؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں مغفرت لے لو،
ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں انسان کو اللہ مغفرت دے رہے ہیں، لیکن چند بدنصیب ایسے ہیں کہ اس رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ سب کو تو بیان کرنے کے لمبا وقت ہوگا۔ ایک جو ہمارے معاشرے میں عام ہے، کینہ پروری۔ آج ہر آدمی دوسرے سے کینہ رکھے ہوا ہے۔ باپ بیٹا سے کینہ ہے، بیٹے کو باپ سے کینہ ہے، بھائی کو بھائی